مدد کے لیے کربناک انداز میں چلانے والوں کی آوازوں کے نشیب و فراز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ قصر السودان کے خون آشام رکھوالے اس کے بدن کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا کہ میں دہشت کے ابتدائی سکتے سے ہی نہ سنبھل سکا۔ پھر جو کاؤنٹر کی طرف سر گھمایا تو وہ خالی پڑا ہوا تھا، اور کیتھی نے میرا داہنا بازو اتنی سختی سے دبوچ رکھا تھا کہ اس کی انگلیوں کے بڑھے ہوئے ناخن مجھے اپنی جلد میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ باہر کتوں کے رکھوالے کی تیز آوازیں ابھریں اور کتوں کا وہ غضبناک شور یک بہ یک ختم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ انسانی چیخیں آہوں اور کراہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ غالباً عبدالکریم مارا گیا ہے۔ میری آواز سن کر کیتھی چونک پڑی اور میرے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے ان کتوں کو پہلی بار اشتعال کے عالم میں دیکھا ہے۔ عبدالکریم شاید ہوش میں آ کر گاڑی سے اتر پڑا اور کتوں کا نشانہ بن گیا۔ پھر تقریباً فوراً ہی میرے اندازے کی توثیق ہو گئی، کیونکہ دو افراد عبدالکریم کو اس حالت میں اٹھا کر لا رہے تھے کہ اس کا تار تار لباس خون میں بری طرح آلودہ تھا۔ ادھڑے ہوئے چہرے سے بہنے والے خون نے اس کا حلیہ بہت بھیانک بنا دیا تھا اور وہ کرب کے عالم میں بری طرح کرہا تھا۔ نمبر 12۔ کیتھی نے عبدالکریم کو لانے والوں کو یاد دلایا اور مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے ابتدائی رد عمل پر قابو پانے کے بعد اعتدال پر آ چکی تھی، جبکہ میں عبدالکریم کے جسم کا تصور کر کے ہی پھریریاں لے رہا تھا۔ قصر السودان کی عمارت باہر سے جتنی پرسکون تھی، اندر سے اسی قدر پراسرار تھی۔ اس وقت حالانکہ باہر دوپہر کی چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن عمارت میں 3 راہداریاں اور ایک مختصر سا زینہ استعمال کرنے کے بعد ہم ایسے ماحول میں پہنچ گئے جہاں سقف گیر روشنیاں نہ ہوتی تو شاید ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہ دیتا۔ یہ عمارت تو اچھی خاصی بھول بھلیا ہے۔ افریقہ میں یہ عمارت ہمارا سب سے بڑا اور محفوظ مرکز ہے۔ باہر تم نے احاطے کی دیوار پر خاردار تاروں کی جو باڑ دیکھی تھی، اس میں ہر وقت طاقتور بلکہ مہلک برقی راہ دوڑتی رہتی ہے۔ برقی راہ اور مسلح محافظوں کے بعد خوخار کتے ہیں جن کی کارکردگی تم ابھی خود ملاحظہ کر چکے ہو۔ مگر میرا تو خیال تھا کہ افریقہ میں مصر تمہارا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ وہ گئے دنوں کی کہانیاں ہیں جب مصر ہماری حکمت عملی کا سرچشمہ ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں علاقائی سلامتی کی فکر طلوع ہو رہی ہے۔ وہ لوگ فلسطین کی خاطر اپنی آزادی اور بقا کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فی الحال تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ یہ اندر کی کہانیاں ہیں۔ تم لکھ کر رکھ لو کہ یہی رجحانات برقرار رہے تو آنے والے 2-4 سالوں میں فرعین کی سرزمین سے اسرائیل دوستی کا نعرہ بلند ہوگا، اور وہ شاید ہماری تحریک کے لیے بدترین دور ثابت ہوگا۔ پرپیچ راستوں سے گزرنے کے بعد آخر کار وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ عمارت کے اندر خاصی طویل مسافت طے کرنے کے باوجود راستے میں ہمیں کوئی زیرو نہیں ملا تھا۔ اس کمرے میں نشستگاہ اور خوابگاہ کے مشترکہ لوازم موجود تھے۔ میں اندر داخل ہوتے ہی تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر گیا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اگر قصر السودان میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کی بو سے کتے مانوس ہیں، تو ان کی تعداد کیا ہے؟ بہت قلیل، شاید کل 42 نفوس، اور شاید وہ سب اس وقت عمارت میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ برآمدے سے یہاں تک پہنچنے کے راستے میں ہماری کسی سے مدبھیڑ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ مکینوں کی تعداد کے اعتبار سے عمارت بہت وسیع ہے۔ مجھے تمہارے منطقی قیاسات پر حیرت ہوتی ہے۔ کتے صرف 42 نفوس کی بو پر تربیت یافتہ ہیں، جن میں سے 11 بیروت میں یا کم از کم سوڈان سے باہر مقیم رہتے ہیں۔ کیا یہ اعداد و شمار PLO کے رازوں میں شمار نہیں ہوتے؟ یہ تو کلیدی راز ہیں۔ میری کوئی ہمشکل نگہبانوں کو دھوکہ دے کر اندر داخل ہو بھی جائے تو کتوں سے نہیں بچ سکے گی۔ یہ سب ہمارے راز ہیں جن پہ قصر السودان کی سلامتی اور کارکردگی کا دار و مدار ہے۔ پھر مجھے ان رازوں میں کیوں شریک کیا جا رہا ہے؟ بیروت سے احکامہ جانے کے بعد تم ہمارے لیے اراکین سے زیادہ اہم ہو، ورنہ قصر السودان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ جان سکتے۔ عبدالکریم سے ملاقات کب ہوگی؟ اسے کتوں نے بڑی بے رحمی سے ادھیڑا ہے۔ اسے مرہم پٹی کے بعد یہیں لایا جائے گا۔ یہی کمرہ نمبر 12 ہے۔ اور اگر وہ اس سے پہلے چل بسا تو پھر کوئی اور راہ تلاش کریں گے۔ اس دوران میں ذرا اپنی ڈاک دیکھ لوں۔ کیا یہاں کوئی مواصلاتی رابطہ بھی ہے؟ یہاں شارٹ ویو کا ایک طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور بھی ہے، جس پر دور دراز سے خفیہ اطلاعات آتی جاتی رہتی ہیں۔ تم یہیں آرام کرو، میں چند منٹ میں واپس آتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں سگریٹ سلگا کر اپنے خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔
میرے لیے کیتھی مائر کی ذات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے عبد الکریم کی موت کے اندیشے پر جس لا تعلقانہ انداز میں تبصرہ کیا، اس کی بنا پر مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں وہ دیدہ و دانستہ اسے ختم نہ کرا دے۔ اس طرح سیتا کے بارے میں فوری طور پر کوئی سراغ ملنا ناممکن ہو کر رہ جاتا، اور میں کوئی نیا سرا ہاتھ آنے تک کیتھی مائر کے رحم و کرم پر پڑا رہ جاتا۔ میری ذات میں اس کی دلچسپی کے پیش نظر ایسا ہونا بعید از قیاس نہیں تھا، اور میں کیتھی کے تاخیری ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا چاہتا تھا۔ معمولاً مجھے خیال آیا کہ باہر سخت ترین حفاظتی انتظامات ہونے کے باوجود عمارت میں غیر معمولی ویرانی کا راج تھا، اور اتنے بڑے تعمیر شدہ رقبے کی 2 منزلوں میں بیرونی محافظوں سمیت کل 31 نفوس کا ہونا بہت ناکافی تھا۔ لہٰذا میں باہر نکل کر یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا کہ اس وقت کیتھی کہاں تھی اور کیا کرتی پھر رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے بستر چھوڑ دیا۔ 12 نمبر کا دروازہ میرے موہوم سے اندیشے کے برعکس غیر مقفل تھا۔ میں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور باہر ویران راہداری میں پہنچ گیا، جہاں اگر بلب روشن نہ ہوتے تو رات کے گھور اندھیرے کا ہولناک سما ہوتا۔ میں 12 نمبر سے ضرور نکل آیا تھا، مگر میرے پاس اس بے اعتدالی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے تیزی سے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کیا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے چھت میں نصب روشنیوں کے علاوہ ایک ایسا دیوار گیر بلب بھی نظر آ گیا جو میری دسترس میں تھا۔ اس قسم کے بلب راہداری میں خاصے فاصلے پر نصب تھے۔ میں نے جیب سے ایک سکہ نکالا اور پھرتی سے اس بلب کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت راہداری میں دور تک پرہال سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اس کی مدد سے روشن بلب ہولڈر سے باہر نکالا جو خاصا گرم تھا۔ پھر بلب کے دھاتی حصے پر سکہ رکھ کر اسے دوبارہ ہولڈر میں پھنسا دیا۔ بلب پر خفیف سا دباؤ پڑتے ہی یکلخت ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے بلب ہٹا کر احتیاط سے وہ سکہ دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا اور اندازہ کر کے بلب پھر سے ہولڈر میں لگا دیا۔ اس حصے کا فیوز اڑا دینے کے بعد میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا میں بلب لگا کر وہاں سے کھسک لیا۔ 12 نمبر کا دروازہ کھولنے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ وہ کمرہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے راہداری میں تیزی سے ایک طرف چل دیا۔ میں نے 12 نمبر کا دروازہ بند کرنے کے بعد غیر ارادی طور پر داہنے سمت اختیار کی تھی، اور اس طرف کسی موڑ سے آنے والی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اندھیرے میں تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا روشنی میں پہنچا تو مڑتے ہی سامنے سے سفید کوٹ میں ملبوس ایک شخص اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے وہ یوں چونکا تھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یا مجھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی ہو۔ کون ہو تم؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ تمہاری شناخت؟ اس نے اپنی جیب سے گلابی رنگ کا کارڈ نکال کر میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس کارڈ پر سیاہ ہندسوں میں 1 نمبر کے علاوہ اس شخص کی رنگین تصویر چسپاں تھی، اور تصویر کو کاٹتی ہوئی ابھرے ہوئے الفاظ میں PLO کی مہر ثبت تھی۔ مجھے دکھا کر اس نے فوراً ہی وہ کارڈ اپنی جیب میں واپس رکھ لیا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود صحیح سلامت اس عمارت میں موجود ہوں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھر آئی۔ یہ کوئی مضبوط استدلال نہیں ہے۔ کس کے ساتھ آئے ہو تم؟ کیتھی مائر کے ساتھ۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت 12 نمبر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی پیدا ہو گئی۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے لیے حیران کن تھے۔ اتنی مختصر سی مدت میں قصر السودان کے مکینوں کو نہ صرف نئے آدمی کی موجودگی بلکہ اس کے مخصوص کمرے کا بھی علم ہو چکا تھا۔ وہاں اچانک اندھیرا ہو گیا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں بھی وہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ کیتھی اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ جہاں بھی ہوگی تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ تمہیں زخمی ہونے والے کے بارے میں کچھ علم ہے؟ سنا ہے کتوں نے اس کا چہرہ اور سیدھا بری طرح ادھیڑ دیا ہے، شاید وہ ان زخموں سے جان بڑھ نہ ہو سکے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں مرنے سے پہلے اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں 12 نمبر میں ہی محدود رہنا چاہیے، میں وہاں سے انٹرکام پر کیتھی سے تمہاری بات کرا دوں گا۔ ناچار مجھے اس کے ساتھ لوٹنا پڑا۔ اسے اڑا ہوا فیوز تبدیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی، مگر وہ فیوز اڑنے کا سبب جاننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ راہداری میں روشنی بحال ہونے کے بعد میں اس کے ہمراہ 12 نمبر میں داخل ہوا تو اس نے وہاں موجود داخلی فون پر ایک نمبر ڈائل کیا اور کیتھی کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر دوسری بار نمبر ملا کر اس نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ کیتھی؟ گھنٹی کی آواز موقوف ہوتے ہی میرے کانوں میں کیتھی کی تحکم آمیز آواز آئی۔ تم کہاں ہو؟ میں نے سنا کہ عبد الکریم
قریب المرگ ہے، اس سے باس پرس کی نوبت کب آئے گی؟ میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے پاس سے اس شخص کے جانے کے چند منٹ بعد ہی کیتھی واپس آ گئی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ ہاشم تمہارے بارے میں فکر مند تھا۔ ہاشم؟ تو وہ زندہ ہے؟ وہ بیروت میں ہے۔ اس کے گروپ نے پی ایل او سے باضابطہ طور پر صحرا نوبی میں تمہاری لاش کی تلاش کی درخواست کی تھی، جبکہ تم اسے مردہ سمجھ رہے تھے۔ کمال ہے، بیروت کیسے پہنچ گیا وہ؟ میں نے تو اپنی طرف سے اس پر صبر کر لیا تھا۔ بیروت سے کل رات یہاں پیغام موصول ہوا تھا۔ میں بھی ہاشم سے وائرلیس پر بات کر کے آئی ہوں۔ وہ تمہارے بارے میں کسی خبر کے انتظار میں پچھلے 30 گھنٹوں سے مسلسل پی ایل او کے ہنگامی مواصلاتی مرکز میں جمع بیٹھا تھا۔ تو کیا تم اس سے واقف تھی؟ نہیں، افواج آزادی فلسطین کے سرکردہ رہنما کے طور پر بس اس کے نام سے واقف تھی۔ دراصل تم دونوں اپنے گائیڈ کے فریب کا نشانہ بنے۔ اس نے ہاشم کو تمہارے بارے میں بھی بالکل وہی دردناک کہانی سنا کر آگے جانے سے انکار کیا تھا جو اس نے تمہیں ہاشم کے بارے میں سنائی تھی، اور ہاشم صحرا سے نکلنے کے بعد دل برداشتہ ہو کر فوراً سوڈان سے چلا گیا، کیونکہ یہاں اسے قانون کے ہاتھوں پریشانی کا خطرہ تھا۔ یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں نے حقیقی مسرت کے احساس کے ساتھ کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں ہاشم کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے جو اس نے صحرا میں رہنے والوں کے بارے میں کہے تھے۔ اس کی دانست میں یکساں صحرائی زندگی سے اکتائے ہوئے لوگ تنوع اور سنسنی پیدا کرنے کے چکر میں نہایت روانی کے ساتھ جھوٹی کہانیاں گھڑنے کے ماہر تھے، اور شاید یوسف نے بھی سرخ آندھی کا تجربہ ہونے کے بعد اپنی گلو خلاصی کے لیے ہم دونوں پر علیحدہ علیحدہ وہی حربہ آزمایا تھا۔ ہاشم کی زندگی کی خوشخبری پا کر میں کچھ دیر کے لیے عبد الکریم کو بھول گیا۔ اس کے ساتھ میری رفاقت اتنی طویل اور محبت آمیز تھی کہ اس کی موت میرے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت بنی ہوئی تھی، مگر کیتھی نے مجھے اس صدمے سے نجات دلا دی تھی۔ عبد الکریم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ 2 سفید بستروں والا وہ کمرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے کسی اسپتال کا پرتکلف وارڈ معلوم ہو رہا تھا، جہاں ایک بستر پر عبد الکریم پٹیوں میں لپٹا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے چہرے، سینے اور ہاتھوں کے زخموں کی حالت اتنی ناگفتبا تھی کہ ساری ڈریسنگ خون میں تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ کی نس میں لگی ہوئی سوئی پلاسٹک کی پتلی سی نلکی کے ذریعے خون کی لٹکی ہوئی بوتل سے ملحق تھی۔ کیا توقع ہے؟ میں نے وہاں موجود 2 نرسوں میں سے ایک سے پوچھا۔ اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بچنا محال ہے۔ سینے کے داہنے حصے پر اتنا گہرا زخم آیا ہے کہ پسلیوں تک پر خراشیں آئی ہیں۔ نبض کی رفتار بھی خطرناک ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کب لڑک جائے۔ اس سے کچھ دیر کے لیے ہوش آ سکتا ہے کیا؟ یہ دہشت اور نقاہت سے نڈھال ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتا ہے اور بے معنی سی گالیاں بکنے لگتا ہے۔ پھر میں یہیں بیٹھوں گا، نہ جانے کب آخری ہچکی لے کر دم توڑ دے۔ میں نے کیتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں جاؤ، میں دیکھ لوں گی اسے۔ کیتھی نے کہا تو وہ دونوں نرسیں ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ میں نے قریب کھڑے ہو کر 2-3 بار عبد الکریم کو پکارا تو اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ کراہوں کے درمیان قہر اور نفرت بھرے لہجے میں برس پڑا۔ تم جھوٹے اور مکار، میں تمہارے چیتڑے اڑا دوں گا۔ زندہ بچ جاؤ تو ضرور اڑا دینا۔ فی الحال میں تم سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ عدالت سے تم نے جن 4 لڑکیوں کی ضمانت کرائی تھی وہ کہاں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے پٹیوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی اس کی قہر بار آنکھوں میں حیرت کی جھلک نمودار ہوئی۔ تم کون ہو؟ سوال کرنے کے بجائے جواب دینے کی کوشش کرو۔ تعاون کرو گے تو طبی امداد کے ساتھ ہی رہائی بھی مل سکتی ہے، ورنہ سسک کر اسی بستر پر اپنے آخری سانس پورے کر لو گے۔ میں نے صرف ایک لڑکی کی ضمانت لی تھی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ بکواس مت کرو، ان 4 کی ضمانت کا بندوبست تم ہی نے کیا تھا، اور عدالت سے ان کی رہائی کے پروانے جاری ہوتے ہی تم نے حاصل کر لیے تھے۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ وہ سارا چکر کیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر بہت زیادہ متفکر نظر آنے لگا۔ تمہیں بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اس معاملے سے دور رہو۔ یہ باز نہیں آئے گا، ہم اس پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس کا تو تم قصہ ہی پاک کر دو۔ یہ کہتے ہوئے کیتھی نے اتنے پرسکون انداز میں اپنے وینٹی بیگ سے ریوالور نکالا کہ میں بوکھلا گیا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسی وقت عبد الکریم کو گولی مار دے گی۔ ارے یہ کیا نیکی کر رہی اس کے ساتھ؟ ہم اسے دوبارہ کتوں کے حوالے کیے دیتے ہیں۔ نہیں،
تم یہ درندگی نہیں کر سکتے. میں تم سب کو فنا کر دوں گا, تمہاری ہڈیاں چورا کرا دوں گا. بکواس بند کر گدھے کی اولاد, ورنہ سارے جوڑے لا دیے جائیں گے ابھی. کیتھی نے آگے بڑھ کر اس کے ٹخنے پر ایک شیشی مارتے ہوئے کہا. وہ خاموش ہو گیا, مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ہی قہر اور نفرت کے شرارے بھی گونج رہے تھے. لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نے اپنا سوال دہرایا. جوزف امین میری کھال میں بھوسا بھروا دے گا, میں تو بڑی مشکل میں گر گیا ہوں. ہم لوگوں سے تعاون کر کے تم فائدے میں رہو گے عبد الکریم. اگر تمہارے سوال کا جواب دے دوں تو مجھے رہائی مل جائے گی کیا؟ اتنے احمق نہیں ہیں ہم. لڑکیوں کی بازیابی تک تم ہمارے ارغمالی بنے رہو گے. فی الحال ویسے بھی تمہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اپنی دیکھ بھال میں خود کر سکتا ہوں, پر تمہارے لیے لڑکیوں کی بازیابی اتنی آسان نہ ہوگی. بس تم ان کی موجودگی کے بارے میں میرے بیان کی تصدیق کر کے مجھے آزادی دینے کا وعدہ کر لو. کہاں ہیں لڑکیاں؟ میرا خیال ہے جوزف امین انہیں رہائی سے پہلے ہی فروخت کر چکا تھا. کس کے ہاتھ؟ ایک لڑکی کو تو میں نے شیخ جالود الفوزی کی جاگیر پر پہنچایا تھا, باقی 3 کو ایک شخص لے گیا تھا. شیخ جالود الفوزی؟ وہ تو خاصا قابل احترام سیاستدان سمجھا جاتا ہے. کیتھی نے حیرت سے کہا. عبد الکریم کے ہونٹوں پر تکلیف میں ڈوبی ہوئی تلخ مسکراہٹ پھیل گئی. بڈھا بلا کا شوقین ہے, اس کی جاگیر میں غیر مرد تو درکنار اس کی بیویاں تک نہیں پھٹک سکتی ہیں. اس نے دنیا بھر سے حسن کے نادر نمونے وہاں جمع کیے ہوئے ہیں. شیخ جالود والی لڑکی کا نام کیا تھا؟ عدالت میں لڑکیوں نے اپنے اصلی نام ظاہر نہیں کیے تھے. جوزف نے بھی مجھے ان کے فرضی نام ہی بتائے تھے. اس کا نام شہپر تھا. میرے ذہن سے جالود کا نام فوراً محو ہو گیا, کیونکہ سیتا اس تک نہیں لے جائی گئی تھی. باقی 3 لڑکیوں کے نام کیا تھے؟ ٹریسی مارٹن, دردانہ خانم اور ایلس براؤن. انہیں کون لے گیا تھا؟ وہ میرے لیے اجنبی تھا. جوزف کی ہدایت کے مطابق میں نے کورٹ کے تبادلے کے ذریعے اسے پہچانا اور لڑکیاں اس کے حوالے کر دیں. تم جھوٹے ہو. سنو, میں نے تمہیں صاف دلی سے ہر بات بتا دی ہے. ان لڑکیوں سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں. معاوضے کی رقم مجھے پیشگی مل چکی تھی, اور میرا خیال ہے کہ جوزف کو یہ بتانے تو تم نہیں جاؤ گے نا کہ لڑکیوں کا سراغ تمہیں کیسے ملا. مگر وہ اجنبی, شاید تم اسے ڈھونڈ ہی لو. وہ کوئی مقامی ہی تھا اور صورت سے پیشہ ور معلوم نہیں ہوتا تھا. اس کی فرمائش پر لڑکیوں کو بے ہوش کر کے اس کی وین کے عقبی حصے میں بند کیا گیا تھا. وہ بہت نروس قسم کا آدمی تھا. زیر زمین دنیا سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں تھا؟ کم از کم میرے لیے وہ اجنبی تھا. اس کی کوئی واضح شناخت؟ دراز قامت, سیاہ فام اور گھنگریالے بال, کثرتی بدن, اور ہاں شاید اس کا ایک کان کا نچلا حصہ خم کھا کر اوپر کی طرف مڑا ہوا تھا. کون سا کان؟ کیتھی نے چونک کر پوچھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے داہنا کان تھا شاید. اور اس کے سامنے والا ایک اوپری دانت سونے کے خول سے منڈا ہوا ہے نا؟ ہاں وہی. سب سے نمایاں نشانی تو میں بھول ہی گیا تھا. کون ہے وہ؟ میں اسے نہیں جانتی. مڑے ہوئے کان کے حوالے سے مجھے اوپری سنہری دانت یاد آ گیا. اس شخص کو میں کئی بار دیکھ چکی ہوں. مگر کہاں؟ سوچنا پڑے گا. اس کا ایک کان بالکل یو کی شکل میں اوپر گھوما ہوا ہے. غالباً آخری بار میں نے اسے 3 مہینے پہلے دیکھا تھا. میں نے اسے وہاں سے کھسکنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں باہر آ گئے. دونوں نرسیں اس کمرے سے ذرا دور راہداری میں موجود تھیں. ہمیں دیکھتے ہی وہ واپس آ گئیں. اب اسے کوئی تیز خواب آور دوا دے دو. اگر حالت بگڑنے لگے تو راحیل کو اطلاع دے دینا. ان دونوں کی آنکھیں تحیر آمیز انداز میں پھیل گئیں اور وہ مزید کچھ کہے بغیر عبد الکریم کے کمرے میں داخل ہو گئیں. یہ راحیل کون ہے؟ یہاں کے عملے کا ایک رکن ہے. اس کا نام سن کر دونوں نرسیں بھی حیران ہو گئی تھیں. غالباً راحیل یہاں کا کوئی ناپسندیدہ شخص ہے. تنہائی پسند اور خونخوار آدمی ہے. تو وہ عبد الکریم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا زندہ بچنا ناممکنات میں سے ہے. اسے فوری طور پر رہا کیا گیا تو باہر وہ مرنے سے پہلے ہمارے بارے میں اتنی بکواس کر ڈالے گا کہ اس کی موت پر خطرناک قیاس آرائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو تم اسے ختم کرا دو گی؟ قتل و خون ہماری پالیسی کے خلاف ہے.
جب وہ اپنے سانس پورے کر لے گا تو راحیل اسے کہیں ڈال آئے گا۔ قیاس آرائیاں تو پھر بھی ہوں گی، مگر وہ خطرناک نہیں ہوں گی نا۔ فندق الحشام سے کسی نے اسے تمہارے ساتھ نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم پر شبہ ضرور کیا جائے گا، مگر اس کی نوعیت موہوم سی ہوگی۔ مگر عبد الکریم باہر جاتے ہی ہم دونوں پر اپنے اغوا اور تشدد کا براہ راست الزام عائد کرے گا۔ فی الحال تم یہیں ٹھہرو۔ کمرہ نمبر 12 میں پہنچنے کے بعد کیتھی نے کہا، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ مڑے ہوئے کان والے کی تلاش میں۔ کچھ یاد آیا اس کے بارے میں؟ یاد آ جاتا تو اتنی دشواری پیش نہ آتی۔ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ وہ جو بھی ہے خاصا معزز آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الکریم کے پاس سے لڑکیوں کو غیر قانونی طریقے پر لے جاتے ہوئے وہ نروس نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے یہاں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنے فلیٹ پر چھوڑ دینا۔ یہاں والے بہت ملنسار ہیں، ان سے دوستی کرنے میں وقت لگے گا جو میرے پاس نہیں ہے، پھر میں یہاں کے قواعد سے بھی ناآشنا ہوں۔ اچھا تو چلو۔ کتے کہاں غائب ہو گئے؟ بلا کسی تعارض کے کیتھی کی کار میں سوار ہو جانے کے بعد میں نے حیرت سے پوچھا، کہیں آرام کر رہے ہوں گے؟ مگر یہ مت سمجھنا کہ وہ غافل ہوں گے، محض میری بو کی وجہ سے دھڑ نہیں لپکے۔ تمہاری بو؟ اب تو میں بھی اس سے مانوس ہوتا جا رہا ہوں، ورنہ اب تک کتنوں کو پھاڑ کھایا ہوتا۔ مردوں میں مجھے درندگی پسند ہے، تو راحیل سے شادی کر لو۔ لطافت کے ساتھ درندگی اچھی لگتی ہے، اس کے بغیر تو انسان محض جانور بن کر رہ جاتا ہے۔ تو قصر السودان میں راحیل کی صورت میں ایک جانور پلا ہوا ہے۔ اگر قتل و خون تمہاری پالیسی کا حصہ نہیں ہے تو پھر راحیل جیسے آدمی کا یہاں کیا کام ہے؟ میرا خیال تھا کہ وہ لاجواب ہو جائے گی، مگر وہ اپنی کار قصر السودان کے دیو ہیکل پھاٹک سے نکالتے ہوئے بولی۔ خطرات کا اندازہ لگانے کے معاملے میں اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ اس کا اصل کام قصر السودان میں آئے ہوئے اہم مہمانوں کی کل وقتی حفاظت ہے۔ کئی بار وہ عقاب کی سی تیزی دکھا کر قاتلانہ حملوں کو ناکام بنا چکا ہے۔ مجھے اپنے فلیٹ پر اتار کر وہ کہیں چلی گئی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے 2-3 گھنٹے بعد اپنی واپسی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ کیتھی ماہر کے فلیٹ پر فریج میں خوردنوش کی خاصی اشیاء موجود تھیں، لہٰذا مجھے شکم پوری میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، مگر فوراً ہی یاد آ گیا کہ کیتھی حسب معمول فلیٹ کو مقفل کر کے گئی ہوگی۔ دروازے پر زور آزمائی سے میرا خیال درست ثابت ہوا، اور میں پرانے اخبارات سمیٹ کر کیتھی کے کشادہ بستر پر دراز ہو گیا۔ بھرے ہوئے پیٹ کا خمار تھوڑی دیر بعد رنگ دکھانے لگا، اور میں چند سگریٹیں پھونکنے کے بعد گہری نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو فلیٹ میں گہری تاریکی اور سناٹے کا راج تھا، جس کا مطلب تھا کہ دن ڈھلے کافی دیر گزر چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ فلیٹ میں سناٹے کا مطلب یہ تھا کہ کیتھی ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ اس بوکھلاہٹ میں بھی احتیاط دامن گیر رہی، اور میں نے ساری کھڑکیوں کے دبیز پردے کھینچ کر خوابگاہ میں دھیمی روشنی والا بلب جلا دیا۔ اس وقت میری رسٹ واچ 8:15 بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کیتھی کو گئے ہوئے 6.25 گھنٹے گزر چکے تھے، جو اس کے اندازے سے دگنا وقت تھا۔ میں سگریٹیں پھونکتا ہوا خوابگاہ کے دبیز قالین پر بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ اچانک فون کی تیز گھنٹی بج اٹھی۔ اس سے بیشتر میں نے کیتھی کی عدم موجودگی میں کبھی فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ ہر بار نمبر ملانے والے خود ہی تھک ہار کا سلسلہ منقطع کر دیتے تھے، اور یہ احتیاط محض اس لیے کی گئی تھی کہ کسی کو کیتھی کے فلیٹ میں ایک مرد کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ مگر اس وقت صورتحال بہت سنگین تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید کیتھی نے مصیبت میں گھرنے کے بعد کوئی راہ نہ پاتے ہوئے ناچار فون پر خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے رپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ مدام کیتھی؟ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کان میں ایک نرم سی مردانہ سوالیہ آواز آئی۔ کون ہو تم؟ کیا کام ہے اس سے؟ میں نجیب بول رہا ہوں، فون مدام کو دو۔ یک با یک اس مردانہ آواز میں تحکم پیدا ہو گیا۔ یہاں کوئی مدام نہیں رہتی برخوردار، تم نے شاید غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ گدھے کی اولاد، پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے اپنی گالی پر میرا تبصرہ سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سوڈان میں گدھا لوگوں میں اس قدر محبوب جانور ہے کہ گالیوں کا بیشتر وزن بھی اسی پر لادا گیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے ریسیور تپائی پر رکھ دیا اور خود ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورک گردانی کرنے لگا۔
PLO کے نام کے ساتھ محض 2 فون نمبر تھے، جن میں سے ایک دفتر کا اور دوسرا دفتری اوقات کے بعد کوئی اقامتی نمبر تھا، مگر نمبروں کے آگے خلاف توقع کسی کا نام درج نہیں تھا۔ میں نے وہ دونوں نمبر ایک کاغذ پر لکھ لیے اور پھر قصر السودان کا نمبر تلاش کرنے لگا۔ اس وقت فوری طور پر میرا کہیں فون کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ میں رات گئے تک کیتھی کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس وقت تک بھی واپس نہ آتی تو میں فون پر اس کے رفقۂ کار سے رابطہ پیدا کرتا اور یہ تیاری اس سلسلے کی پیشگی کڑی تھی۔ قصر السودان جس شان و شوکت کی عمارت تھی، اس کے اعتبار سے وہاں کئی نمبر ہونے لازمی تھے، مگر فہرست میں قصر السودان کا نام ہی تلاش نہ کر سکا، جس کا مطلب تھا کہ سارے فون عمارت کے بجائے کسی فرد کے نام پر مخصوص تھے جس سے میں لا علم تھا۔ 10 بج گئے اور میں دھندلائی ہوئی روشنی میں مضطرب بیٹھا کیتھی کا ناکام انتظار کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی سلامتی کے بارے میں میری تشویش میں ناقابل برداشت اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ خوبرو لڑکی تنہا کسی مارکے پر نکلی تھی، اور اگر اس کو مغلوب کرنے والے مجرمانہ رجحانات کے مالک تھے تو فوری طور پر جنسی تشدد ان کا پہلا حربہ ہوتا۔ میں نے بے اختیار سر جھٹک کر دوبارہ ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ کیتھی نہ صرف گوریلا تربیت لیے ہوئے تھی بلکہ ذاتی طور پر بھی بہت پرعزم اور باہمت لڑکی تھی، اور اس مرحلے پر اس کا لڑکی ہونا ہی مجھے کاٹ رہا تھا۔ 12:30 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں نے جھٹ ریسیور اٹھا لیا۔ مدام کیتھی؟ نجیب؟ ہاں؟ شاید وہ غیر ارادی طور پر کہہ گیا، گدھے کی اولاد۔ میں نے اس کی دی ہوئی گالی اسے لوٹا کر فوری طور پر فون بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ باہر سے آنے والی آوازیں بھی معدوم ہوتی چلی گئیں اور میں کیتھی کی خوابگاہ میں اندھیرے حصار کا قیدی بنا بیٹھا رہ گیا۔ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ سناٹا اس قدر مکمل تھا کہ باہر سڑک پر سوئی گرنے کی آواز بھی فلیٹ میں بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ میں سگریٹ نوشی میں مصروف تھا کہ فلیٹ کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور میں نے بھڑک کر بستر چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے میں نے سوئچ دبا کر مدھم روشنی والا سبز بلب بند کیا تاکہ آنے والا خود اندھیرے میں رہتے ہوئے مجھے نشانہ نہ بنا ڈالے۔ اگر وہ کیتھی ہوتی تو اندر داخل ہوتے ہی خود روشنی جلا کر اپنی آمد کا کھلا اعلان کرتی اور میں اس کے سامنے پہنچ جاتا، مگر اس وقت میں جن اندیشوں سے دوچار تھا ان کے پیش نظر میری چھٹی حص کسی خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ دروازے پر دوبارہ خفیف سا کھٹکا ہوا جس میں کلک کی دھیمی سی آواز بھی شامل تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت رازداری اور احتیاط کے ساتھ قفل پر تباہ آزمائی کر رہا تھا، اور کلک کی آواز اس کی کامیابی کی چغلی کھا رہی تھی۔ دروازہ آواز پیدا کیے بغیر تھوڑا سا کھلا اور مدھم روشنی کی ایک لکیر اس جھری سے اندھیرے ڈرائنگ روم کے وسط تک رینگ آئی۔ میں خوابگاہ کے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا، مگر میری نگاہ بدستور داخلی دروازے پر جمی ہوئی تھی اور میں نے سرہانے رکھا ہوا پستول ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے دروازہ کھولنے سے قبل باہر لگا ہوا بلب بجھا دیا تھا، ورنہ ڈرائنگ روم میں خاصی روشنی در آتی۔ خفیف سی روشنی شاید اوپری منزل اور زینوں پر جلنے والے بلب سے وہاں تک آ رہی تھی۔ دروازہ مزید کھلا، پھر اس جھری میں سے ایک اوسط درجے کی سیاہ کھوپڑی اندر داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ایک متوسط قامت اور جسامت والا شخص اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا اور پستول کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے وہ ایک لحظے کے لیے روشنی کی مدھم لکیر کے سامنے سے گزرا۔ اس کا چہرہ تاریکی میں تھا جو مجھے نظر نہ سکا، مگر اس کے گھونگھریالے بالوں اور سیاہ رنگ کے بارے میں پورا پر یقین تھا۔ اس شخص کے دونوں شانے خفیف سے آگے کی طرف ڈھلکے ہوئے تھے اور وہ یقینی طور پر مسلح تھا، کیونکہ اس کا بڑھا ہوا داہنا ہاتھ جسم کے سائے میں ہونے کے باعث مجھے پوری کوشش کے باوجود نظر نہ آ سکا۔ اس قفل شکن سیاہ فام اجنبی کے بارے میں میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ پہلا خیال تو یہی تھا کہ کہیں وہ مڑے ہوئے کان والا نہ ہو جس کی تلاش میں کیتھی پچھلے 12 گھنٹوں سے لاپتہ تھی۔ اندھیرے میں ہر طرح سے قدم جمانے کے بعد سیاہ فام نے پینسل ٹارچ روشن کی اور ایک طاقتور لیکن محدود روشن لکیر تیزی سے کمرے میں ناچنے لگی۔ ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بے آواز قدموں سے خوابگاہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کمرے میں مسیری ایسی جگہ پر تھی کہ وہ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی شکن آلود بستر دیکھ سکتا تھا۔ پھر خوابگاہ میں بھرا ہوا سگریٹ کا دھواں اور ایشٹرے میں سگریٹ کے مسلے ہوئے ٹکڑوں کا انبار اسے اندر کسی کی موجودگی کا یقین دلا دیتا اور وہ ہوشیار ہو جاتا۔ وہ مڑے ہوئے کان والا تھا یا کوئی اور،
لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ کم از کم کیتھی کے بارے میں ضرور جانتا تھا، ورنہ اس وقت چوروں کی طرح اس کے فلیٹ میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ میرا ذہن تیزی سے ساری صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا، اور آخر کار میں نے اپنی جیب سے زہریلے تیر پھینکنے والی شیشی نکال لی۔ بات کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنے سے بہتر یہ تھا کہ خاموشی سے اسے ہلاک کر کے اس کی لاش کی شناخت کے ذریعے کیتھی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ شیشی کا بٹن دبتے ہی وہ لڑکھڑا کر قالین پر ڈھیر ہو گیا، اور جلتی ہوئی ٹارچ لڑک کر ایک تپائی کے نیچے چلی گئی۔